جتنے بھی حضرات باہر کھڑے ہیں یا بیٹھے ہیں وہ اندر تشریف لائیں۔ پہلے آنے والے پہلی صفوں کو پر کر کے بیٹھیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ طَيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب ہدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق دو سرا کا، کہ خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، تو خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ گر خدمت خلق کی ہو سعادت، کوئی اس سے بڑھ کر عبادت نہیں ہے۔ یہ نیکی ہے دو بول میٹھے جو بولو، فقط ایک تہجد ہی عبادت نہیں ہے۔ قابل صد احترام علماء کرام، ارباب علم و دانشوران قوم، قائدین ملت، عمائدین علاقہ، سرمایہ تحصیل بھادرہ، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، غیور نوجوانوں، پولیس کے کارکنوں، پرشاسن اور انتظامیہ کمیٹی کے ذمہ داروں، اس مالک کائنات اور خالق ارض و سماوات کا بے حد شکر احسان اور کرم ہے، جس نے ہمیں صاحب ایمان اور صاحب ہندوستان بنایا، اور مزید کرم یہ کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور پھر انسان کو اپنی مخلوق میں شرف فضیلت بخشا، اس کے سر پہ عزت و تکریم کا تاج سجایا، مانوتا کے سر پر سمان کا صحرا باندھا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم اور منو کی اولاد کو قابل عزت اور قابل تکریم بنایا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور خشکی اور تری کے راستوں میں اس کو مختلف سواریوں پر سوار کیا۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ طَيِّبَاتٍ، اور اس کو کھانے کے لیے پاکیزہ چیزیں دی۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور اس کو ہم نے ہماری بہت ساری مخلوق پر فضیلت بخشی۔ تو انسان
قابل عزت اور قابل تکریم ہے۔ خدا کے یہاں مانوتا کا بڑا سمان ہے۔ اس نے مانوتا کا سمان اور اس کی سیوا کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب آپ کائنات کا مطالعہ کریں گے تو اس کائنات میں مانوتا، انسانیت، انسان جو ہے ساری کائنات کا خلاصہ نظر آئے گا۔ اس کے یہاں انسان کی قیمت سارے جہاں سے بھی بڑھ کر ہے۔ فرمایا اگر کسی نے کسی ایک انسان کو بغیر عذر کے، بغیر قصور کے قتل کر دیا تو یہ گناہ کے اعتبار سے ایسا ہے جیسے اس نے ساری کائنات کے انسانوں کا قتل کر دیا۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، اور اس کے برعکس فرمایا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، اگر آپ نے کسی ایک انسان کی جان بچائی، چاہے وہ آپ نے پانی پلا کر بچائی یا کھانا کھلا کر بچائی یا دوائی دلا کر بچائی یا کسی فساد میں کسی انسان کی جان بچائی، کسی کو آپ نے لچنگ سے بچایا، کسی کو آپ نے ٹارچر ہونے سے بچایا، تو رب العالمین فرماتے ہیں کہ کسی ایک انسان کو بچانا ساری کائنات کے انسان کو بچانے کے برابر ہے۔ وہ انسان قابل عزت اور تکریم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر اس چیز کو منع کر دیا جو انسانیت کی توہین کا سبب اور ذریعہ بن رہی تھی۔ لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی گروہ کسی گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ مذاق اڑانا، ٹھٹھا مارنا، تمسخر کرنا، یہ انسانیت کے احترام کے خلاف ہے، یہ انسانیت کی توہین ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے کلام میں اس کو منع کر دیا کہ دوسری جماعت، کوئی جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے، کوئی مسلک دوسرے مسلک کا مذاق نہ اڑائے، کوئی دھرم والا دوسرے دھرم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی پارٹی کسی دوسری پارٹی کا مذاق نہ اڑائے۔ وَلَا تَلْفِظُوا أَنفُسَكُمْ، اور کسی انسان کا کوئی عیب نہ نکالے کہ بہ تو ٹینڈیو ہے، بہ تو ہانڈیو ہے، بہ تو ٹھنگنو ہے، بہ تو کاڑیو ہے، بہ تو کانیو ہے۔ اللہ نے انسان کے اندر عیب نکالنے سے منع کر دیا، یہ انسانیت کی توہین ہے۔ وَلَا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے لقب سے، برے نام سے مت پکارا کرو، یہ انسانیت کے احترام کے لیے ہے۔ چونکہ توہین کا جملہ تھا، نص قطعی سے اس کو منع کیا قرآن کریم میں کہ کسی کو برے لقب سے مت پکارا کرو۔ ہمارے یہاں تو عجیب مرض چل رہا ہے کہ ہم اچھے خاصے ناموں کو بگاڑ کے پیش کرتے ہیں، فاروقیو، ساجدیو، خالدیو، جمیلیو، اور ہمارے غیر مسلم بھی اس معاملے میں ہمارے برابر ہی ہیں، گنیشیو، رامولو۔ نہیں، آپ کسی کا نام بگاڑ کے کسی کو برے لقب سے پکار رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے یہ انسانیت کی توہین ہے۔ تو انسان کی کتنی عزت، مانوتا کا کتنا سمان رکھا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، کہ کسی کے بارے میں حسد نہ کرو، کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی انسان کو دھوکہ نہ دو۔
اور فرمایا کسی کا بغض اپنے دل میں نہ رکھو اور کسی سے قطع تعلق مت کرو، کسی سے رشتہ مت توڑو، کسی سے تعلق مت توڑو، اور فرمایا کسی کی خریداری پر خریداری مت کرو، کسی کے رشتے پر رشتہ مت کرو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو اللہ کے بندوں کی طرح رہو، اے اللہ کے بندو بھائیوں کی طرح رہو، بھائی بن کے رہو۔ یا صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے احترام کا پیغام اور سبق ہمیں دیا ہے، اور خود اپنے عمل سے کر کے دکھایا کہ سمامہ بن اسال کی رسیاں کھول دو، عزت دار آدمی ہے، عزت کے ساتھ بٹھاؤ سواری پر، عزت کے ساتھ اس میں چھوڑ کے آؤ۔ جب حضرت عدی بن حاتم ملنے آئے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی مسند پہ بٹھا دیا کہ یہاں تشریف رکھیں۔ وہ شرمندہ ہو گئے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ نیچے بیٹھیں گے، میں اس مسند پہ بیٹھوں گا، میں اس دری پہ بیٹھوں گا۔ فرمایا آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ انسان ہیں، ہم انسانیت کا احترام کرتے ہیں، مانوتا کا سمان کرتے ہیں، مہمان کا اکرام کرتے ہیں، اس لیے عدی بن حاتم کو اپنی مسند پہ بٹھایا اور اپنے عمل سے پیغام دیا کہ مانوتا کا سمان اسلام کے بنیادی سبق میں سے ہے۔ یہی عدی بن حاتم جس کی بہن جب گرفتار ہوئی تھی تو اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی چادر کندھوں والی اتار دی، کہا کہ اس بیٹی کے سر پہ ڈال دو، یہ ننگے سر کیوں ہے؟ کسی نے کہا کہ یہ عیسائی لڑکی ہے، کرسچن لڑکی ہے، اگر اس کے سر سے دوپٹہ سرک جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرمایا نہیں، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے اپنی ہو چاہے دشمن کی۔ یہ مانوتا کا سمان اور اس مانوتا کی سیوا کو بہت بڑی عبادت اور نیکی قرار دیا اسلام نے، کیونکہ ساری مخلوق کو الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کو، لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا۔ اور قرآن کریم میں فرمایا گیا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم چہرہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی کی بڑی تفصیل ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، بڑی تفصیل بتائی کہ ایمان لاؤ اللہ پر، آخرت کے دن پر، کتابوں پر، نبیوں پر۔ وَآتِ ذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، سورہ نساء میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ نیکی کی تفصیل یہ ہے کہ تم نمازیں بھی ادا کرو، زکوٰۃ بھی دو، لیکن رشتہ داروں پہ خرچ کرو، یتیموں پہ خرچ کرو، بیواؤں کو سنبھالو، مسافروں کو سنبھالو، راہگیروں کے مددگار بن جاؤ، اپنے ساتھیوں کی مدد کرنے والے بن جاؤ، اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو۔ یہ فرمایا یہ ہے نیکی۔ فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا، کہا کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا کہ خود تو پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کے پڑوس میں کوئی بھوکا انسان رہتا ہو، یہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ وہ شخص جنت میں نہیں جا سکتا جس کی حرکتوں سے اس کا پڑوسی دکھی ہو۔ اس لیے رومی نے کہا تھا، مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے، ز تسبیح و سجادہ و دلق نیست، طریقت بجز خدمت خلق نیست۔ فرماتے ہیں عبادت صرف تسبیح، مصلی اور گدڑی کا نام نہیں ہے۔ ز تسبیح و سجادہ و دلق نیست، طریقت بجز خدمت خلق نیست۔ جب تک تم خدا کی مخلوق کے خادم نہیں بنو گے،
تب تک تم حقیقت میں عبادت گزار نہیں بن سکتے۔ تو انسان کی خدمت کو بہت بڑی نیکی قرار دیا۔ آپ کسی مریض کی عیادت کرنے جاتے ہیں، آپ کو بتایا جاتا ہے حدیث میں کہ آپ نے جب صبح کو مریض کی عیادت کی تو شام تک 70,000 فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مریض کے پاس ہوتے ہو تو جنت کے باغوں میں ہوتے ہو۔ کسی دکھی انسان کے کام آنا اسلام میں 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ دکھی انسان پریشان حال کے کام آ جانا 10 سال کے اعتکاف سے بہتر قرار دیا۔ اس میں نہ دیکھی ذات، نہ دیکھا مسلک، نہ دیکھا دھرم، نہ دیکھا رنگ، نہ دیکھا علاقہ، بس آپ مانوتا کی سیوا کر لیں، آپ انسان کے خادم بن جائیں۔ اسلام میں یہ بہت بڑی نیکی قرار دی ہے۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ یہ اسلام کا اہم سبق تھا۔ پہلے مانوتا کو عزت دی اور پھر مانوتا اور انسانیت کی خدمت کو بہت بڑی نیکی قرار دی، اور پھر مانوتا اور انسانیت کے بیچ میں مساوات قائم کر لی۔ مساوات، بنیادی حقوق میں یکساں سول قائم کر لیا۔ بنیادی حقوق میں سارے انسان بنیادی حقوق میں برابر ہیں، ورنہ انسان بٹا ہوا تھا۔ یہود و نصارہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محب ہیں۔ مصر کے فرعون کہتے تھے ہم سورج کے اوتار ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم چندر بنسی ہیں۔ بعض نے کہا، ایرانیوں نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کے خون میں خدائی خون گردش کرتا ہے۔ یزد گرد کا نام بتلاتا ہے کہ ان کا عقیدہ کیا تھا۔ اور چین والے تو اسٹرائی رہتے ہیں۔ چین والوں نے اس وقت کہا تھا کہ آسمان تو ہے فادر، دھرتی ہے مادر، اس فادر اور مادر کے بیچ میں جو بیبی پیدا ہوا ہے وہ چین کا بادشاہ ہے۔ اس دور میں آ کے اعلان کیا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، او انسانوں ہم نے تمہیں ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں، کوئی ذات پات کا فرق نہیں، تم سب ایک ہو۔ یہ خاندان اسی لیے رکھے لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ورنہ تم میں بڑا اللہ کی نگاہ میں تو وہ ہوتا ہے جس کے کرتوت اور اعمال اچھے ہوتے ہیں، ورنہ نسل کے اعتبار سے، رنگ کے اعتبار سے لا فضل لعربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر۔ کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی افریقی کو یورپین پر، کسی یورپین کو افریقہ پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تم سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ تم میں بڑا وہ ہو سکتا ہے جس کے کرتوت اچھے ہوں، جن کے اعمال اچھے ہوں۔ خدا کی نگاہوں میں خدا تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کے جذبات کو دیکھتا ہے۔ وہاں اگر تقویٰ ہے تو پھر تم اس کی نگاہ میں بڑے ہو سکتے ہو، ورنہ تم ذات کے اعتبار سے ایک ماں باپ کی اولاد ہو، کوئی اونچ نیچ نہیں، کوئی ذات کا فرق نہیں ہے۔ یہ میں نے جو مختلف شکلیں بنائی، مختلف خاندان بنائے، مختلف ذاتیں جو دنیا میں رکھی، یہ اس لیے رکھی کہ تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو کہ فلانا آدمی کون سا، کہ فلانا فلانی ذات سے جو ہے وہ آدمی کی بات ہو رہی ہے۔ یہ صرف پہچان کے لیے ہیں، ورنہ کوئی صاحب خانی، کوئی ہاتھی خانی اور کوئی اور جو ہے سنگ بڑا نہیں ہوتا ہے۔ سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں۔ یہ پہلے عزت دی، پھر اس کی مانوتا کی سیوا کا حکم دیا، اور پھر مساوات کا درس دیا کہ تم سب ایک ہو، سب کا احترام کیا۔ یہودی کا جنازہ دیکھ کے کھڑے ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ یہودی کا جنازہ ہے،
فرمایا ہے تو انسانیت کا احترام تو ہوتا ہے، میں انسانیت کے احترام میں کھڑا ہوا ہوں۔ تو یہ مساوات کا درس دیا اور مانوتا کی خدمت کو بہت بڑی نیکی قرار دی، بہت بڑی نیکی قرار دی گئی۔ اور آپ اگر اس کی سیوا کرتے ہیں، کسی غریب انسان کے کام آ جاتے ہیں، کسی دکھی انسان کے کام آ جاتے ہیں، تو یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک غزوے کی واپسی پر صحابہ نے ایک صحابی کی بہت تعریف کی کہ یہ پورے سفر میں نفل پڑھتا رہا، یہ پورے سفر میں قرآن کی تلاوت کرتا رہا، اس نے بہت ساری عبادت کی، سجدے کرتے رہے، رکوع کرتے رہے، تسبیح پڑھتے رہے، ذکر و اذکار کرتے رہے۔ نبی نے فرمایا اس کا کھانا کس نے پکایا؟ صحابہ نے کہا اس کو کھانا ہم نے پکا کے دیا۔ کہا اس کا سامان کس نے اٹھایا؟ کہ سامان تو ہم نے اٹھایا۔ اس کی خدمت کس نے کی؟ کہا خدمت تو ہم نے کی۔ فرمایا پھر تم عبادت میں اس سے بھی آگے نکل گئے۔ یعنی انسان کی خدمت کرنا معمولی عبادت نہیں ہے۔ فرمایا تم عبادت، اس کی عبادتوں سے تم آگے نکل گئے، خدمت خلق سے اور انسان کی خدمت کرنے سے۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ تاکہ اچھا پیغام آپ دینا چاہتے ہیں تو انسانی خدمت کے کام کریں، انسانی خدمت کے کام۔ ہم مسلمان اس معاملے میں پیچھے ہیں۔ غیر مسلم بھائی ہر وقت خدمت کرتے ہوئے نظر آ جاتے ہیں۔ ابھی عید پڑھ کے نکلو گے، آپ کے سامان میں ٹھنڈا پانی لیے کھڑے ہوں گے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ مسلمان بھی یہ فیصلہ کرے کہ بھادرہ کی ہاسپٹل کے دروازے پر، ریلوے اسٹیشن پر، بس اسٹینڈ پر، چوراہوں پر ہم گرمیوں میں ٹھنڈے پانی کا انتظام کریں گے۔ اسلام میں ٹھنڈے پانی کی ثواب بہت زیادہ۔ علماء بیٹھے ہیں، نبی نے فرمایا قیامت کے میدان میں اعمال میں تو سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، لیکن جب نعمتوں کی باری آئے گی تو قیامت کے میدان میں سب سے پہلے صحت اور ٹھنڈے پانی کا حساب ہوگا۔ پتہ چلا کہ ٹھنڈا پانی بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ نے پوچھا اللہ کے رسول میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا، کوئی وصیت بھی نہیں کر سکی، اب میں کیا صدقہ کروں کہ میری ماں کو ثواب ملے؟ فرمایا تو عام راستوں پر ٹھنڈے پانی کا انتظام کر، تیری ماں کے لیے بہت بڑا صدقے کا ثواب ہو جائے گا، بہت بڑا۔ علماء محدثین فرماتے ہیں بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ٹھنڈا پانی پلانے سے۔ عبداللہ ابن مبارک نے کہا جو بہت بڑے محدث ہیں، اس کے پاس میں ایک شخص آیا، کہنے لگا 7 سال سے ایک بڑی بیماری میں مبتلا ہوں، کئی ڈاکٹروں سے علاج کرایا لیکن بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، آپ حدیث پڑھاتے ہیں، مجھے کوئی علمی نسخہ تو بتائیں بیماری کا علاج ہو۔ فرمایا تم راستوں پہ ٹھنڈے پانی کا انتظام کیا کرو، تمہاری بیماری کا علاج بھی اس میں ہو جائے گا۔ بہت بڑا کام ہے، یہ کرنا چاہیے۔ اس گرمی کا مذاق صرف نہ اڑائیں کہ ہم نے جو ہے پاپڑ سیک کے دیکھ لیا یا انڈا ابال کے دیکھ لیا۔ یہ گرمی، اس سے خدا کا خوف کریں تو اس دن کیا ہوگا؟ جس دن یہ سورج پوری تپش کے ساتھ سر کے قریب آ جائے گا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لوہار کو دیکھا کہ جو ہے آگ میں لوہا تپا رہا ہے، تو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ فرمایا دنیا کی آگ اتنا اثر دکھاتی ہے، لوہے کو جلا دیتی ہے، تو پھر آخرت کی آگ کتنی خطرناک ہوگی۔ تو انسان کچھ پیغام لے۔ اس گرمی میں ایک سبق یہ بھی لینے کا ہے کہ ہم تو ٹھنڈا پانی پیتے رہتے ہیں، کولر اور اے سی کے آگے ہوتے ہیں، لیکن خدا کی مخلوق جو ہے وہ پانی کے لیے ترس رہی ہے۔ ایمان کا تقاضا ہے کسی پیاسے جانور کو دیکھ کے آپ پانی کا انتظام کریں، کسی پرندے کو دیکھیں اور پرندوں کے لیے چھت پہ پانی کا انتظام کیا کریں۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ کرنے کے کام ہیں۔ یہ ہمارے اخلاق یہ ہونے چاہیے جس سے اچھا پیغام اور اچھا میسج جائے، جس سے بھائی چارہ پھیلے۔
یہ عید کا پیغام یہی پیغام ہوتا ہے، یہ ایکتا کا پیغام دیتا ہے، محبت کا پیغام دیتا ہے، بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے۔ تو آپ اگر اس ملک میں وقار کے ساتھ جینا چاہتے ہیں جو آپ کا اپنا ملک ہے، تو اس ملک میں جو ہے خدمت خلق کے ساتھ خادم بن کے اور اس اپنے وطن عزیز کے خادم بن کے رہیے اور اپنی صفوں میں اتحاد قائم کیجئے۔ اگر طاقت چاہتے ہیں تو اپنی صفوں میں اتحاد قائم کریں، بڑی سوچ رکھیں، اونچی سطح کا سوچیں، ملک کا سوچیں، عالم اسلام کا سوچیں اور چھوٹے موٹے جھگڑے چھوڑ دیں، وسعت کے ساتھ اس ملک میں آگے بڑھیں، اپنے ہاتھ میں علم کا جوہر رکھیں۔ وقار چاہتے ہو نوجوانوں تو علم کا جوہر اپنے ہاتھ میں رکھو، ایجوکیشن حاصل کرو، تعلیم حاصل کرو جو بڑوں کو بڑوں سے بات کرنے کا سلیقہ سکھاتی ہے، چھوٹوں کو حوصلہ دیتی ہے۔ ہدہد پرندے کی کوئی اوقات نہیں تھی حضرت سلیمان علیہ السلام سے گفتگو کرے ناز کے انداز میں، لیکن ان کے پاس علم کا حصہ تھا تو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے بات کی۔ اگر اس دھرتی پر کبھی جن عفریت جن شرمندہ ہوا انسان کے آگے، آصف کے آگے، تو علم کی وجہ سے ایک غیر نبی کے پاس پیغمبر کو اللہ نے بھیج دیا، علم کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خضر کے پاس میں بھیج دیا، علم کی وجہ سے۔ تو یہ علم حوصلہ دیتا ہے، قوت دیتا ہے۔ ایجوکیشن حاصل کریں، علم حاصل کریں اور علم میں مہارت حاصل کریں، رسمن نہ پڑھیں، صرف پاس ہونے کے لیے نہ پڑھیں، بلکہ جو سبجیکٹ لیا ہے اس میں مہارت حاصل کریں اور مہارت حاصل کر کے اپنے وطن کے بھی خادم بن جائیں، ہندوستان کے بھی خادم بن جائیں اور اسلام کے بھی خادم بن جائیں۔ آپ اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں تو اپنے ہندوستان کی بھی حفاظت کریں۔ علم کے ساتھ جب آپ آگے بڑھو گے تو آپ کی قیمت اور بڑھے گی، ورنہ نوجوانوں صرف بہترین کپڑا پہن لینا، راڈو گھڑی باندھ لینا، بہترین جو ہے بہترین جوتے پہن لینا، مہنگے موبائل رکھ لینا، یہ چیزیں آپ کو عزت نہیں دلائیں گی۔ میں مانتا ہوں تم خوبصورت ہو، برائی نہیں کرتا، لیکن اتنی بات تو طے ہے کہ تم حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو سکتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے، لیکن قرآن کہتا ہے جب تک انہیں علم سے نہیں نوازا گیا تو ان کا جو حسن تھا اس کی کیا قیمت لگی تھی۔ بھائیوں نے قافلے والوں کے ہاتھ جب بھیجا تو قرآن نے کہا وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ کہ یوسف کا حسن چند ٹکوں میں بکا۔ یوسف کا حسن بھی نوجوانوں نرا حسن کام نہیں دیتا، لیکن فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَآتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا اللہ نے فرمایا جب وہ بڑے ہو گئے ہم نے ان کو علم و حکمت دیا، تو اب علم نے کیا دلایا؟ حسن نے تو پھنسا کے جیل میں ڈال دیا تھا، اس علم نے جیل سے نکال کر مصر کے تخت پہ بٹھا دیا۔ یعنی علم کی وجہ سے مصر کی حکومت بھی حضرت یوسف کے قدموں میں آ گئی۔ اگر چاہتے ہو مضبوطی، وقار، اسٹیٹس، تو علم حاصل کرو، اپنی صفوں میں اتحاد قائم کرو۔ اسی لیے یہ اجتماع ہوتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اور یہ حج کا قافلہ جو ہوتا ہے یہ یاد ہے، یہ تو چھوٹی یاد ہے، بڑا عرفات کے میدان میں جو بڑا ہجوم ہوتا ہے یہی انسانیت کا پیغام دیتا ہے کہ تم نسل کے اعتبار سے بڑے نہیں ہو، علاقے کے اعتبار سے بڑے نہیں ہو، حسن کی وجہ سے کسی سے بڑے نہیں ہو، تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ ان ربکم واحد وان اباکم واحد، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسانیت کے موسم جب تشریف لا رہے تھے نا، مسئلہ صرف عرب کا نہیں تھا، مسئلہ یہ نہیں تھا کہ باپ اپنی بیٹی کو زمین میں گاڑ رہا تھا، مسئلہ یہ تھا کہ سارے انسان مل کر انسانیت پہ مٹی ڈالنے جا رہے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس وقت کو یاد کرو جب تم جو ہے ایک دوسرے کے دشمن بن بیٹھے تھے، تم اپنے ہی دشمن تھے، پھر اللہ نے اپنے محبوب کو بھیج کے تمہیں شیر و شکر کر دیا۔
اور تمہیں مقام دے دیا، سب تم جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے، تمہارا ہاتھ تھام لیا۔ محمد وہ گم گشتہ قوموں کا ہادی، جو عالم میں علم و عمل کا منادی، وہ پیمبر عزم و خود اعتمادی، شریعت ہے جن کی بہت سیدھی سادی، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، کہ خود کھائے جو اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی اور پتھر برسائے، چھڑکی ان پر پیار کی شبنم صلی اللہ علیہ وسلم، ستم کے عوض ان کو شفا دی، طعن سنے اور نیک دعا دی، زخم سہے اور بخشا مرہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ہندو بھائیوں میں ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، جگن ناتھ آزاد، اس نے نقشہ کھینچا اور کہا کہ وہی یونان جو کبھی کہلاتا تھا تہذیب کی دنیا، آج روئے زمین پر وہی تھا تخریب کی دنیا، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں آج تھا ویرانہ، افلاطون کی خرد و سقراط کی دانش تھی افسانہ، غرض دنیا میں چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا، مبارک و زمانے کو وہ ختم المرسلین آیا، کہ صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا، حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، یہ خرد کی شمع افروزی، یہ جنوں کی چارہ فرمائی، زمانے کو اسی امی کے صدقے میں سمجھ آئی، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہی مل گئی آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہی مل گئی آخر، صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دیا ہے۔ 1 منٹ باقی ہے، آپ صفوں کو سیدھا کر لیں۔ آخر میں ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ہماری انتظامیہ کمیٹی عیدگاہ کی جو ہے اس کا، اور پولیس کرمی جو صبح سے ہی آپ کی حفاظت میں یہاں تشریف لائے ہیں، ان کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ، اور پرشاسن والے اور کچھ سرکاری عہدیدار حضرات اور ہمارے شہر کے برادران وطن بڑی محبت اور الفت کے ساتھ ہماری خوشیوں میں دوہری خوشی ڈالنے کے لیے تشریف لاتے ہیں ہر سال ہر عید میں، ہم ان کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ صفوں کو بالکل سیدھا کریں، موبائل کو بند کر دیں، سائلنٹ کر دیں، پیچھے ابھی حرکت چل رہی ہے، جتنی جلدی آپ حرکت کو روک لیں گے اتنی جلدی نماز شروع